تو یہ یہاں ہماری سوسائٹی پہلے ہی ڈیوائیڈڈ ہے اور اس کو تھوڑی سی آنچ چاہیے، یعنی کہ تھوڑی سی غلطی کا موقع دیں، یا وہ سیاسی طور پر ہو یا مذہبی طور پر ہو یا شعوری طور پر ہو یا یعنی اکنامیکلی ہو، تو یہ ایک دم ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ اس کے پھٹنے کا یہ بڑے فرق ہے۔ تو اور کچھ نہیں تو رات کو مولوی ان کو گرم کر دیتا، اس کا خون گرم کر دیتا، صبح وہ بکھرے بکھرے ہوتے، ایک ہی چارپائی پر راتی بیٹھے تھے، صبح مولوی نے فجر کی اذان پڑھی۔ دیکھتا ہوں کہ جب یہ ڈبہ پیک کا ٹیٹرا پیک کا 1990 میں شروع ہوا، تو اگر 100 بندے سے بھی آپ سوال پوچھیں گے تو 99 بندے یہی کہتے تھے، بھائی دیکھو آج کل تو دودھ تو باہر ایک گھنٹہ نہیں رہ سکتا، یہ سالوں نے یہ ڈبے میں بند کر دیا، یہ کیسا دودھ ہے یا کیسا ڈبہ ہے، اس میں تو کیمیکل نہیں تو اور کیا ہوگا۔ لگا ہم دودھ بھینس کا صحیح نکالتے ہیں، وہ تو 4 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے، ہم نے اپنے اچھے برتنوں میں رکھا ہوا ہے، یہ کون سا ڈبہ ہے کہ جس میں دودھ نہیں خراب، دودھ بھی رکھو کہتے ہیں نہیں خراب، یہ تو ہے ہی دوائی۔ تو یہ پھر بڑی دیر کمپلین چلی کہ اس میں بھائی ہوا بند ہے، جب آپ کی بھینس میں ہوانے کے اندر دودھ 12 گھنٹے رہتا ہے اس وقت تو خراب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ہوا نہیں لگتی، ہوا رہتا ہے تو ہوا لگتی ہے۔ اینی یہ ایک لیک آف نالج ہوتا ہے، لیک آف انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کی ایک سوچنے کی جو ٹریڈیشنل پیچھا اس کو پہلے دیکھتے ہیں، چلیے تو اس طرح میں سامان مشینری، اڈاپٹیبل مشینری نہ ڈیولپ کی گئی، نہ دی گئی، نہ ہوئی، اور نہ ہی لوگ، حالانکہ ہمارے کھیت چھوٹے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے اور در چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، لیکن ہاں مشین بڑی ہے، تو یہ فٹر نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں فٹر، سراغ چھوٹا ہے اور پرزا بڑا لگ رہا ہے، تو وہ فٹن ہی نہیں ہے، تو اس کو فٹن کرنے کے لیے چھوٹی مشینری چاہیے۔ ایک تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جی ہم نے گائے کو انٹروڈیوس کرایا، ایگزوٹک بلڈ آئی، انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز آئیں، انٹرنیشنل پریکٹسز آئیں پاکستان میں، اور فارمر کی اور فارم کی پروڈکٹیوٹی انہینس ہوئی، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹریڈیشنل بفلو ہے، بھینس جو ہے، وہ اب اس کے مقابلے میں کمپیٹیٹیو نہیں ہے اس طرح، اور اسی سپیڈ کے ساتھ بفلو فارمز کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ بزنس وائز وائبل نہیں ہے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کہاں جا کے رکے گا، یہ کیا ہوگا؟ اور اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی یہ ایگریکلچر ہو یا ڈیری ہو یا لائف اسٹاک ہو، کوئی پروڈکشن سسٹم کامیاب نہیں ہے جب تک وہ اپنے ساتھ ایک مارکیٹنگ یا پروسیسنگ یا کمرشل پروسیسنگ یا اس کی سیل، آرگنائز سیل۔ جی ناظرین، آج ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج میرے ساتھ ہیں ڈیری انڈسٹری میں اور پرسنل لائف میں بھی، جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ڈاکٹر اشرف، نارملی نون ایز ڈاکٹر اشرف ون دی گریٹ، بابا ڈیری ہیں، ڈیری کے سیکٹر میں اور اوور آل خصوصاً ملک کی دنیا کے یہ بادشاہ ہیں۔ سر ویلکم ٹو پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ تھینک یو سر زبیر صاحب۔ ہاں جی میں خیریت سے، الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ یہاں آپ کے آفس میں ملاقات ہو رہی ہے، بہت عرصے بعد ہو رہی ہے سر۔ تو میں تو چونکہ جانتا ہی ہوں، لیکن سننے والوں کے لیے اگر آپ اپنا تھوڑا سا تعارف، اپنا جو ڈیری کا ایکسپیرینس ہے خصوصاً نیسلے کے ساتھ، اینگرو فوڈز کے ساتھ، تو اس کو کیسے آپ بیان کریں گے انشاءاللہ؟ یہ بہت بڑی ہسٹری ہے۔ جب ہم نے شروع کیا تھا ملک پیک کے زمانے میں 1979 دسمبر میں نے جوائن کیا تھا، اور جنوری 1980 میں ملک پیک رجسٹرڈ ہو کے کمپنی شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد نیسلے پاکستان میں سید بابر علی صاحب انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا، تو پھر پاکستان میں شروع ہوا۔ بابر صاحب کہتے تھے میں آج 5 سال کا تو ہو جاؤں گا، لیکن میں نے 5 سال میں وہ کام کرنا ہے جو نیسلے نے دنیا میں 150 سال میں کیا ہے، تو میں 150 سال کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اس لیے انہوں نے اس ویژن کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا کہ میں پاکستان میں ڈیری کو 150 سال آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو واقعی پھر نیسلے پاکستان میں آیا اور اس نے وہ چیزیں بنائیں اور ڈیری کو آگے لے گیا جو کئی دفعہ فیل ہو چکی تھی. اس کو پھر جب نیسلے آیا تو انہوں نے دوسری ڈیری کو بھی سپورٹ کیا اور بڑا کامیاب ہوا. یہاں تک جب ہم نے شروع کیا جو پروڈکشن سسٹم اگر ہم لیں پاکستان میں، تو دودھ کا ایک روایتی ڈومیسٹک تھا، تو کمرشل ڈیری نہیں تھی، اور دودھ لوگ ایز اے انڈسٹریل را مٹیریل یا شہر کے لوگوں کو دودھ پلانے کے لیے نہیں پیدا کیا جاتا تھا، بلکہ گھر کی ضرورت کے لیے پیدا کیا جاتا تھا. اور اس سے ہم نے شروع کیا، اور بعد میں ہم نے بڑی موٹیویشن کی کہ دودھ ایک فصل ہے، تو ماشاءاللہ ایک فصل بنی. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اس وقت کیا تھا. ہم ایک جگہ گئے دریائے ستلج میں شجاع آباد کے پاس، تو اس کے پاس تقریباً کوئی 150 تو 200 بھینس تھی، اور وہ بندہ جو بھینسیں ہیں جب دودھ دینے کے وقت آئے یعنی کہ بچہ دیں، تو وہ ملتان یا لاہور یا فیصل آباد کرائے پر بھیج دیتے. کہتے تھے ہم 6 ماہ کے لیے بھینس کو کرائے میں بھیج دیتے ہیں، اتنے پیسے کرائے کے لیتے ہیں اور لوگ پاتے ہیں، اور یہاں دودھ نہیں بکتا. اور جتنا دودھ وہ باکھڑی لاتا تھا، اور وہ سارا ایک اس کو کہتے ہیں کڑایا، جس میں لوگ گنے کا رس ڈال کے تو گڑ بناتے ہیں، تو وہ کڑایا تھا، اس میں ساری بھینسوں کا دودھ ڈالتا جاتا تھا اور کھٹا ہوتا جاتا تھا. ایک بندہ رڑکنے والا رڑک رہا تھا، صرف مکھن نکالتا تھا، باقی ساری چیز وہ کٹے کٹیاں ان کو پلاتا جاتا تھا. تو یہ ایک مصرف یا استعمال تھا جو کہ ڈومیسٹک انڈسٹری تھی، کہ جو ہی سرپلس ہوا تو اس کے لیے کوئی بات نہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی یہ ایگریکلچر ہو یا ڈیری ہو یا لائف اسٹاک ہو، کوئی پروڈکشن سسٹم کامیاب نہیں ہے جب تک وہ اپنے ساتھ ایک مارکیٹنگ یا پروسیسنگ یا کمرشل پروسیسنگ یا اس کی سیل آرگنائز سیل نہیں. اگر آرگنائز سیل نہیں ہے تو جو مرضی آپ پروڈکشن کو دے دیں، وہ الٹیمیٹلی اس میں مرجھا ہی جانا ہے، فیل ہی ہو جانا ہے، کیونکہ اس کا آؤٹ پٹ جب تک مارکیٹ نہیں ڈیمانڈ کرتی اور آرگنائز سسٹم نہیں ہے تو وہ پروڈکشن سسٹم بھی فیلئر کا کیا سمجھتے ہیں سر، اس زمانے میں اور آج کے دور میں کیا فرق ہے؟ جی یہی فرق تھا کہ اس وقت ڈیری انجانے میں شروع ہوا، لیکن کیونکہ سرپلس دودھ تو ہوتا تھا، سیزنل ہوتا تھا، لیکن جو ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ ریگولر، تو وہ میٹ نہیں کر پاتے تھے. جب ڈیمانڈ گرمیوں میں بڑھ جاتی تھی، یا کہہ لیں کہ پروڈکشن گرمیوں میں کم ہو جاتی تھی، اور شہر کی ڈیمانڈ تو اسی طرح یا تھوڑی سی بڑھتی تھی، لیکن پروڈکشن بہت زیادہ ڈراپ ہو جاتی تھی. تو یہ جو گیپ تھا یہ ایک بڑی مشکل یا درد والی چیز تھی. وہ ٹریڈیشنل سسٹم تھا، اس لیے لوگ اس کو دیکھتے تھے. تو آج تو ماشاءاللہ اسی لیے پھر کو آیا. کو نے گرمیوں میں بھی دودھ دیا، جتنا وہ سردیوں میں اگر 100 لیٹر دیتی ہے تو گرمیوں میں کم سے کم 50 لیٹر 45 لیٹر دیتی ہے. لیکن جو بھینس تھی اس وقت یہ گرمی سردیوں میں تو 100 لیٹر دیتی تھی، لیکن گرمیوں میں 15-20 لیٹر پر آ جاتی تھی، اس سے بھی ورس ہو جاتا تھا. تو اس لیے پھر گائے نے آ کے جگہ بنائی، اور کنزیومر کو زیادہ ریگولر، زیادہ سال میں ایک تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جی ہم نے گائے کو انٹروڈیوس کرایا، ایگزوٹک بلڈ آئی، انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز آئیں، انٹرنیشنل پریکٹسز آئیں پاکستان میں، اور فارمر کی اور فارم کی پروڈکٹیوٹی انہینس ہوئی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹریڈیشنل بفلو ہے، بھینس جو ہے، وہ اب اس کے مقابلے میں کمپیٹیٹیو نہیں ہے اس طرح، اور اسی سپیڈ کے ساتھ بفلو فارمز کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ بزنس وائز وائبل نہیں ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کہاں جا کے رکے گا، یہ کیا ہوگا اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ایریا اوپن اپ کیا ہے کہ بفلو کا فیوچر کیا ہے. بفلو کا فیوچر ہوگا اگر ہم اس کا جینیٹک پوٹینشیل انہانس کریں. لوگوں نے جو گائے کے نام سے تو وہ لوگ نہیں مائل، اس کے پوٹینشیل سے مائل ہے کہ یہ جناب کتنا پیدا کرتی ہے، 300 دن میں کتنا پیدا کرتی ہے، خالی وقت نہیں رکھتی، یہ ہر وقت دینے کو تیار ہے. لیکن بھینس کا ہم نے جینیٹیکلی اس کو ماڈیفائی نہیں، جینیٹیکلی امپروو نہیں کیا، ٹھیک ہے.
تو اب وقت آ گیا ہے، ہم نے گائے دکھانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پاکستان میں لوگوں کو، زمینداروں کو یہ دکھائیں کہ جس طرح گائے پیدا کرتی ہے، یہ گائے کے آج کمرشل ڈیری فارمر بن گئے ہیں، پروڈیوسر بن گئے ہیں، پروسیسر بن گئے ہیں، کمرشل امپورٹر بن گئے ہیں، شیڈ بن گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، کیونکہ گائے نے دودھ دے کے ثابت کر دیا کہ میں یہ سارے اخراجات اٹھا سکتا ہوں۔ اسی طرح ہی ہمیں اب سخت ضرورت ہے جینیٹک امپروومنٹ کی بفلو کی، بلکہ ہمیں نعرہ لگانا چاہیے کہ بفلو کا دودھ اگلے 10 سال میں پروڈکشن پوٹینشیل جینیٹیکلی ہم اس کا ڈبل کر دیں، کم سے کم اس کا 6 لیٹر سے 12 لیٹر کر دیں، ڈبل کر دیں، پھر اس کا سروائیول ہے۔ نمبر 2 کہ جب یہ ڈبل ہوگا تو ہم یہ بھی کہیں کہ ہم بفلو کے نمبر کو 20% شاید اگلے 10 سال میں کم کر دیں، اور اس کی پروڈکشن اور ملک پروڈکشن ہم ڈبل کر دیں گے کم نمبر سے بھی، کیونکہ ہم نے جینیٹیکلی ایک گائے جو یا بفلو جو ہے وہ 5 لیٹر کی گائے 10 سے 15 لیٹر ایوریج دودھ دیتی ہے۔ سر اس میں تو سب سے یہ بڑا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے بڑا کوشچن تو پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ who will bell the cat؟ جی، وہ تو اس آپ میں کو اب گائے ٹیکنیکس اویلیبل ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں بل جو بفلو کا جینیٹک مٹیریل سارے کا سارا بل میں ہے، ہم کیوں نہ جس طرح ہارس اینڈ کاٹل شو یا جہاں جہاں بھی یونیورسٹی میں لائف ڈپارٹمنٹ لگاتا ہے تو 30 لیٹر دودھ دینے والی بھی بفلو ہے، تو ہم کوئی 50 بفلو اکٹھی کریں اور IVF ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم 4، 5، 10 جینیٹیکلی امپرووڈ تھرو جو ہیں بل وہ ڈیولپ کریں۔ سر یہ کوشچن تو وہی آ جاتا ہے، یہ تو ہم بطور پروفیشنل اندازہ ہے، آپ نے گائے کو ڈیولپ کیا، اس میں سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کو جاتا ہے، ڈیری کمپنیز کو جاتا ہے، نیسلے کو جاتا ہے، فریزنیٹ کو جاتا ہے۔ انہوں نے گائے لے آئی، ایکسپرٹیز لے آئے، لوگوں میں بانٹی، پھر اس کا دودھ لیا۔ تو بفلو میں کون کرے گا؟ گورنمنٹ کے جو حالات ہیں اور جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو 70 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جی، اس میں میرا ذاتی خیال ہے، بلکہ لوگ اور بھی اس میں دے سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اب IVF ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو ادارہ، یہ 10 پرائیویٹ لیبس بنائی ہیں، 10 ابھی 1-2 تو بنی ہیں، ملٹری میں بھی ایک بنی ہے، یوواس میں بھی بنائی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ کم سے کم 10 IVF لیبس جو کہ بڑے فارموں کو یا کچھ یونیورسٹی کو یا کمرشل پروڈیوسر جو کارپوریٹ فارم ہیں ان کو دی جائیں۔ اچھا، اس کے دینے کا یہ مقصد ہے، اب جو کوشش ہو رہی ہے وہ انڈیویجول بیسس پر ہو رہی ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ تو جب 10 ہوں گی تو اس کے لیے کنسلٹنٹ بھی ہائر کیا جائے جو کہ 10 کو لک آفٹر کرے، اور اس کا ایک آبجیکٹو ہو کہ انہوں نے جینیٹیکلی امپرووڈ بفلو پیدا کر دیا، اس کا جینیٹک مٹیریل، میں ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ 10 کا ایک کوآرڈینیٹر ہو جو کہ برازیل کہہ لیں، کینیڈا، امریکہ کہہ لیں یا چائنا، اس سے کنسلٹنٹ آئے، 3 سال ایک رہے، 3 سال ایک رہے، 3 سال ایک رہے، ایک ہی ٹارگیٹ کے ساتھ، پھر تو وہ 10 کی جو گڈ میرٹس ہوں گے وہ اکٹھے کرے گا، اور جو ان کی غلطیاں ہوں گی اس کو سائڈ میں کرے گا، اور یہ 10 کی جو محنت ہے وہ ایک میں مل کے آ جائے گی اور وہ آگے چلے گی۔ اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ اسی طرح ہی ہم نے نیسلے میں 2000 گائے امپورٹ کیا، اور کبھی بھی امپورٹڈ گائے پاکستان میں سروائیو نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے یہ ذمہ داری لگائی کہ یہ بھائی کیسے کرنا ہے، ڈیری ڈیولپ ہو، دودھ ڈیولپ ہو، تو ہم نے 2100 گائے ایک ہی جہاز میں نیسلے میں 100 فارمروں کو لا کے دی، اور ایک ہی سال کا وقت تھا، اور ایک سال کے وقت میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ سروائیو کرے گی یا نہیں۔ تو نیسلے نے سارے 100 فارمروں کے اوپر اپنے بندے لگا دیے کہ دیکھیں چارہ کون اچھا پیدا کرتا ہے، بریڈ کون اچھی کرتا ہے، فیڈنگ کون اچھی کرتا ہے، شیڈ کون اچھا کرتا ہے، سروائیول کہاں ہے کہاں نہیں۔ تو جو گڈ میرٹ تھے ہم نے سارے گڈ پوائنٹ اکٹھے کیے، جو بیڈ تھے وہ ہر ایک کے سپریٹ کیے، اور ایک ہی رستہ بنایا اور چلے۔
چونکہ ان کا کوآرڈینیٹر تھا نیسلے، وہ کسی کی تمیز نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو چیز اس کو سکسیس دے میں ہر ایک جگہ سے اکٹھی کروں اور آگے ایک سکسیس سٹوری بناؤں۔ اب جو انڈیویجول ہو رہا ہے یہ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ 10 کے پیچھے ایک کوآرڈینیٹر ہونا چاہیے، چاہے پی ڈی اے ہو جائے کہ کوئی ہو جائے، کوئی نہ کوئی تو پیچھے خیر سربراہ ہوگا، چاہے تو ڈیری انڈسٹری ہو جائے، چاہے پی ڈی اے سب سے بہتر ہے، وہ پیچھے ہو کے ان 10 کو ڈرائیو کرے اور مختلف جو ہیں کیا کہتے ہیں کنسلٹنٹ، وہ 2 سال مختلف ٹیکنالوجی ہے، ہماری ٹیکنالوجی بفلو اور کاؤ کے لیے چاہیے، باہر کے ملکوں کو کئی گائے کی ہے تو بفلو کے لیے، یہاں ہمیں بفلو اور کاؤ دونوں کے چاہیے، لیکن بفلو میں تو لازمن چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے، تو کاؤ میں تو ہمیں پھر بھی کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن بفلو تو ہمیں ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ زیرو ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی انڈو پاکستان شروع کریں اتنا بہتر ہے، اور اس میں ہم ٹارگٹ رکھیں کہ یہ ڈبل دودھ کرنا ہے اور 10 سال میں کرنا ہے اور بل پیدا کرنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک وہ فنڈز ہوں جو 100 یا 50 بفلو جو 30 لیٹر دودھ دیتی ہیں وہ اکٹھی کی جائے، جیسے کہ 100 کی جائے یا 50 کی جائے، تو پھر آئی پی ایف سے اس کی آگے ملٹیپلیکیشن پیدا کی جائے اور جو اچھا بل ہے 10 15 5 بل پیدا کی، بس اتنا ہی اس کا کام ہے۔ اس کے بعد جو آئی وی ایف یا وہ انتہا کی اس میں برپا کر سکتی ہے نیو ٹیکنالوجی، کیونکہ ایک بھی بفلو ہوگی تو اس میں سے 50 بچے ساتھ میں لے سکتی ہے اور بول پیچھے کھڑا ہوگا، ہمارے پاس نہیں ہے تو بول نہیں ہے، اور بول جب ہوگا تو اس کی بریڈنگ بھی اے آئی بھی سب کچھ شروع ہو جائے گا، اور یہ چھوٹے فارمر کو ہی سروس جائے گی، چھوٹا فارمر ہی جو اس وقت 6 لیٹر دودھ دے رہا ہے وہی 15 لیٹر دودھ لے گا، تو اس کی ڈبل انکم اسی جانور سے اتنے ہی ان پٹ سے یا تھوڑے سے زیادہ ان پٹ سے ڈبل انکم ہو جائے گی۔ یہ ایک ہماری کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے، اور جو گیسز کہتے ہیں اس کے لیے بھی ہے، جو کہتے ہیں گرین پاکستان کے لیے بھی جو امیشن ہوتی ہیں گیسز اس کو ہم نے کم کرنا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں لائف اسٹاک کو کم کرنا ہے اور لائف اسٹاک نمبر کو کم کرنا ہے، پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا، اور یہ بفلو اور کوئی ہماری ہے جس کے ہم نمبر کم کریں اور جینیٹیکلی اس کو امپروو کریں، جیسے کہ باہر کے ہوا۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن جو آپ جیسے ایکسپرٹ سے جس نے سارا پاکستان گھوما پھرا ہوا ہے، ڈیری ڈیولپ ہوئی ماشاءاللہ سے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں بھی ہارٹ آف پنجاب میں زیادہ ڈیولپ ہوئی، آؤٹسکرٹس جس کے میں ساؤتھ کو کہوں یا ٹورڈز نارتھ کہوں، اس طرح سے ڈیری ڈیولپ نہیں، اور ریگارڈلیس کہ جی اسی طرح ڈیری ڈیولپ ہونی چاہیے تھی کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، تو کیا سمجھتے ہیں اگر وہاں پہ بھی اسی طرح ڈیری کو فروغ دیا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اوور آل، ہم اگر لائف اسٹاک اور ڈیری کی بات کرتے ہیں؟ جی، ان سب جگہوں پر ڈیری ڈیولپ کر سکتی ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ایک فوٹو کا ایک سائڈ ہے، ایک یعنی کہ پروڈکشن، جب تک اس کے ساتھ مارکیٹنگ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ڈیری کہاں ڈیولپ ہوئی ہے، یہ یہاں ہوئی ہے، یہاں مارکیٹنگ ڈیری فیکٹریز جو دودھ لینے والی تھیں وہ یہاں موجود تھیں، انہوں نے ان کا پروڈیوس جو فارم کا تھا وہ پرچیز کیا، پروسیس کیا اور کنزیومر کو سپلائی کیا، اور باقی نارووال چلے جائیں ادھر کے پی کے ادھر، یہ نہیں ہے کہ ڈیری وہاں نہیں ہو سکتی، ڈیری بالکل پہاڑوں پر بھی ہو سکتی ہے، چولستان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن مارکیٹنگ ریگولر 305 دن سال کے انشورڈ مارکیٹ، آرگنائزڈ مارکیٹ ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، 2-3 ادھر ادھر ہے، لیکن یہ کہ چھوٹی مارکیٹ ہے، ریگولر آرگنائزڈ مارکیٹ کا جو ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ بڑے ڈیری پروسیسر تو ایک چیز ہیں، لیکن اگر آپ تاجکستان جائیں تو وہاں ہر 2000 5000 لیٹر دودھ والا دودھ کو پروسیس کرتا ہے، وہ چیز بناتا ہے، ایک ٹافی ہوتی ہے وہ بناتا ہے، وے سے ایک اور چیز بناتا ہے، تو وہ 4-5 پروڈکٹ اسی سے بنا رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے مارکیٹ میں ٹرائی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ مجھے موقع ملا ورلڈ بینک کی اسکیم سے، اور میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے، تو حتیٰ کہ وہ اتنا بھی کرتے ہیں، مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ وہ افغانستان کے لیے یہاں دربار شریف ہے، وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں اور یہ سرگودا تک لسی کو خرید کے لے جاتے ہیں،
और लस्सी से वो रोड़ियाँ बनाती हैं जिसको वो रोड़ा कहते हैं। तो वो रोड़ा चाहे वो पानी में डाल के लस्सी भी बना लेते हैं, औरतें हैं तो वो जो प्रेग्नेंट वो कैल्शियम के लिए यूज़ करती हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं वहाँ वो भी वो रोड़ा खाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस और मिनरल उसको मिलती है। तो ये प्रोटीन भी वे मिल्क प्रोटीन भी होता है वो भी उनको मिलता है। तो ये मतलब और भी कई चीज़ें ये मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ कि जो प्रोसेस करे और लॉन्ग टर्म मार्केट। जो मुझे समझ आई है, और इसमें आप भी एग्री करेंगे कि जो हमारे यहाँ मिथ है खुले और डब्बे वाले दूध, और हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं गए, किसी भी दूध को प्रिजर्व करने के लिए हमने उतनी तो कोशिश नहीं की बहसीयत माशरा कि हम खुले दूध की तरफ ही चलते रहे। तो वैल्यू एडिशन की तरफ हम लोग क्यों नहीं आए जी? जी, वैल्यू एडिशन की तरफ पहली तो बात है कि ये इंतहाई ज़रूरी है, इस पर हमें आना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप प्रोडक्शन का काम करें तो ये इंश्योर कर लें कि मेरी सक्सेस जब तक इसको मार्केट में किसी ने डिमांड ना किया या ऑर्गेनाइज मार्केट ना हुई तो ये फेलियर पहले दिन से ही हो जाए। क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड होती है वही प्रोग्रेस करती है, वही पैसा लाती है। जब सेल करेंगे तो वही पैसा लाएंगे, ठीक है, ये तो हर एक को क्लियर है। लेकिन अब रही बात कि क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सख्त क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन भी है। अच्छाई ये है कि ये हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो भी आई है उसने फ्लर्स किया जो कॉर्पोरेट एक हाई लेवल में थी, हाई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बड़ी थी। तो हमने जो डोमेस्टिक छोटी प्रोसेसिंग थी उस लाइन को फॉलो नहीं किया। अच्छा, हमने क्यों नहीं फॉलो किया? फॉलो करने के लिए भी कोई ना कोई बैक पे बंदा चाहिए। बैक में जो डेयरी इंडस्ट्री थी, लाइक जितने भी प्लांट्स हैं ये बड़े बड़े हैं, ये तो छोटे का इनमें वजूद नहीं है या उनकी सर्वाइवल नहीं है। अब पाकिस्तान की नेशन को चाहिए था या डेवलपिंग एजेंसी को चाहिए था या पीडीए को चाहिए था कि वो साइड बाय साइड एक छोटे के लिए छोटी इंडस्ट्री को भी रास्ता दे, और उसके लिए जो वर्ल्ड में दुनिया में सक्सेस स्टोरी हैं उनको कॉपी करके यहाँ लॉन्च करे। जैसे मैंने वर्ल्ड बैंक में गया तो मैंने देखा कि ये तो मॉडल हमारे गांव में 2-2, 3-3 गांव में 5,000, 10,000, बल्कि एक गांव में भी 2,000 लीटर आसानी से हो जाता है। लेटर से 3 गांव भी मिलेंगे तो 10,000 लीटर, 5,000 लीटर दूध को प्रोसेस कर सकते हैं। जब प्रोसेस करेंगे, लाइक मैं तो चीज़ का ही कहता हूँ, चीज़ में भी बड़ी किस्में हैं और भी कई किस्में हैं, तो उसको प्रिजर्व भी किया जा सकता है और उसको 1 साल तक भी प्रिजर्व किया जाता है। अगर चिल्ड स्टोर बना लेंगे उसमें भी प्रिजर्व किया, और फिर ट्रांसपोर्ट लोकल भी शहरों में जा सकता है और इंटरनेशनली भी जा सकता है। और इसी तरह योगर्ट तो चलिए उसकी निस्बत कम है, लेकिन जो चीज़ है इसकी लॉन्ग लाइफ है। और इससे हमारे आम कंज्यूमर वो जो चीज़ आप वैल्यू एडेड देते हैं वो कहता है जी इसमें केमिकल मिला हो, उसके खिलाफ नेगेटिव कनोटेशन बहुत है। तो फ्रेश वाला जो एक, मैं तो उसे वाकई माफिया ही कहता हूँ कि जो इस चीज़ को पढ़ने नहीं देता उसको कैसे केटर किया जाए, कंज्यूमर को कैसे अवेयर किया जाए कि पाउडर बुरी चीज़ नहीं है भाई, पाउडर तो अच्छी चीज़ है, ये तो प्रिजर्व हो गया। जो आप गोली की बात कर रहे हैं, चीज़ की सूरत में दूध प्रिजर्व हो गया, उसको आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब उसकी ज़रूरत है। तो ये कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे मैसेज डाउन द लाइन टुवर्ड्स कंज्यूमर? जी बिल्कुल, ये एक कंटिन्यूस कैंपेन होती है, कंटिन्यूस जंग कह लें या कंटिन्यूस कैंपेन होती है। एक पिछला ओरिजिनल सिस्टम होता है और एक फ्यूचर, एक बंदा फ्यूचर देख रहा होता है। तो जो फ्यूचर देख रहा होता है, लेट अस से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो फार्मिंग होते थे तो ये फार्मर हाथ से काम करते थे, लाते थे, देते थे, इवन चारा भी काटते थे, देते थे। जब ये एक सिंपली चीज़ आया कि हम चारे को प्रिजर्व करें यानी साइलेज की शक्ल में, जब मशीन आई तो जो वहाँ के काम करने वाले थे उसने इसके अगेंस्ट रजिस्ट किया। इवन कुछ तो रेजिस्टेंस इसलिए आई कि वो इससे वाकिफ नहीं थे, कुछ रेजिस्टेंस मशीनरी की डेयरी फार्म में इसलिए भी आई कि अगर ये मशीन आ गई तो हमें शायद छुट्टी हो जाएगी। ये एक पहले नेगेटिव है। और कुछ अर्ली फॉलोअर होते हैं, कुछ अर्ली रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस जंग होती है। जब आप इसको पैक को दूध कहेंगे, मैं देखता हूँ कि जब ये डब्बा पैक का, टेट्रा पैक का 1990 में शुरू हुआ, तो अगर
100 بندے سے بھی آپ سوال پوچھیں گے تو 99 بندے یہی کہتے تھے بھائی دیکھو آج کل تو دودھ تو باہر 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتا، یہ سالوں نے یہ ڈبے میں بند کر دیا، یہ کیسا دودھ ہے یا کیسا ڈبہ ہے، اس میں تو کیمیکل نہیں تو اور کیا ہوگا۔ لگا ہم دودھ بھینس کا صحیح نکالتے ہیں، وہ تو 4 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے، ہم نے اپنے اچھے برتنوں میں رکھا ہوا ہے، یہ کون سا ڈبہ ہے کہ جس میں دودھ نہیں خراب، دودھ بھی رکھو کہتے ہیں نہیں خراب، یہ تو ہے ہی دوائی۔ تو یہ پھر بڑی دیر کمپلین چلی کہ اس میں بھائی ہوا بند ہے، جب آپ کی بھینس میں ہوانے کے اندر دودھ 12 گھنٹے رہتا ہے اس وقت تو خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ہوا نہیں لگتی، ہوا رہتا ہے تو ہوا لگتی ہے۔ اینی یہ ایک لیک آف نالج ہوتا ہے، لیک آف انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کی ایک سوچنے کی جو ٹریڈیشنل پیشہ اس کو پہلے دیکھتی ہے تو اس طرح کمپیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کمپین ہے، ویڈیو پر بھی ہے، آپ کمپین کریں گے، ہر لیول میں کمپین کریں گے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، ایون میں یقین کریں گے اس وقت جو ایم ایس سی ایگریکلچر بھی ہوتے تھے اس کو بھی جا کے کہتے تھے ہم 1990 میں کہ یہ دودھ ہے، تو وہ کہتے جی ہاں جی ڈاکٹر جی یہ کوئی دوائی پائی یا کہتے تھے ہے دوائی یا کہتے دوائی ڈالی، تو اس کو کمپیئر وہ اس سے کرتے جس پر وہ تھے، وہ جس پر تھے کہ اپنے ہی بھینس کا دودھ خالص لائے گھر میں رکھا اور 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو دودھ خراب ہو گیا، کہتے تھے جی یہ خالص دودھ تو 2 گھنٹے نہیں تو 4 گھنٹے میں خراب ہو، تو یہ آپ کا کیسا دودھ ہے جو ڈبے میں پڑا ہوا اور یہ سارا ڈبہ بھی دودھ میں پڑا ہوا اور خراب نہیں ہوتا، یہ تو ہے ہی دوائی۔ تو برکت یہ ایک گیپ ہوتا ہے، اس گیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو کمپین کے ذریعے ہی آپ دور کر سکتے ہیں۔ برکت لوگ کہتے ہیں کہ ایک جو جنریشن گیپ ہوتا ہے، اس کو جنریشن گیپ بولتے ہیں برکت نالج کے اندر، اور وہ منیمم 15 سے 25 سال ہوتا ہے، منیمم 15 سے 25 سال۔ کھاد میں لے لیں، فرٹیلائزر میں لے لیں، یہ اس کو سب سے کم ٹائم لگا تھا ریپلیس کرتے ہوئے، تو یہ بھی 15 سال لگے تھے، لوگ رات کو جاگ کے کھاد ڈالتے تھے۔ اسی طرح یہ دودھ کے معاملے تھا، اب تو دودھ سمجھ گیا۔ اسی طرح سالج کے معاملے میں کمپلین آئی کہ یہ کیوں نہیں خراب ہوتا ہے، یہ تو خراب ہوگا ہی ہوگا، جیسے دودھ کا تو بہت ہی، لیکن چارے کو بھی نہیں سمجھتے، تو آج چارے کو سالج کو سمجھ گئے ہیں۔ اینی وے یہ ایک کنٹینیوس نیو انوویشن جو ہوتی ہے وہ بغیر نالج، بغیر کمیونیکیشن، بغیر کمپین، بغیر انسٹیٹیوشنل موٹیویشن کیے ہوئے وہ پراپر لانچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ گیپ ہی ہوتا ہے جو ہم نے فل کرنا۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں جس طرح باقی دنیا میں کوآپریٹو سسٹم ہے، اسمال فارمرز کے لیے، چھوٹے فارمر یا ایون بڑے فارمر بھی اب کوآپریٹوز میں کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی مستقبل ہے؟ اب میں لمبی بحث میں نہیں جاتا کہ کیا وجوہات ہیں، کلچرل کیا کنسٹرینٹس ہیں، وٹ ایور، 4 صوبے ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے، بٹ ڈو یو سی اینی فیوچر آف کوآپریٹوز اسپیشلی ان ڈیری ان پاکستان؟ یہ جی ہمارا جو سسٹم ہے نا رورل، یہ بیسیکلی یونیفارم نہیں ہے، اس کے لیے یونیفارم را مٹیریل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پھر یہ ایک ون ورڈ کوآپریٹو وغیرہ جو بھی کہیں، یعنی کوآپریٹو مینس کہ سوسائٹی ایک پلیٹ فارم پر کٹھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سوسائٹی ہی یونیفارم تو کٹھی کیسے ہوئی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور کیونکہ ان کی نیڈز مختلف ہیں، ہر گاؤں میں نیڈ، اور ہمارے ہاں کوئی سیکٹریل ڈویژن ہے، کچھ ذات برادری کا ڈویژن ہے، کچھ اس کی اکنامک ویلیو کا ڈویژن ہے، ایک لینڈ ہولڈر ایک نہیں ہے، تو ایک چھوٹا لینڈ ہولڈر ایک بڑا لینڈ ہولڈر، تو یہ ان کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، یہ ڈویژن بہت کمپلیکس ہے۔ اینی وے جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جہاں یہ یونیفارم ہو جاتی ہیں، مثلا مشینری اگر آپ دیں اور اس کی یوزیج پر ان کو اکٹھا کریں تو یہ وہاں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک پروڈکشن اور سیل ہے یہاں ان کے لیے چوری چکاری، ہیرا پھیری، نان ڈپینڈنسی، ریلائبلٹی، ٹرسٹ وردی اور لانگ ٹرم اس کا بیہیویئر، یہ بڑے کویشچن ہیں جو حل نہیں ہوتے۔ مثلا ایک خاندان ہے، اس کا باپ ہے، اس نے بڑا اچھا کوآپریٹو چلایا، لیکن یوں ہی وہ بیمار ہوا، فوت ہوا، اس کا بیٹا آیا، وہ چور چکا تھا، اس کی ہسٹری ایسے لوگ جانتے ہیں وہاں کا رہنے والا، وہ کہتے ہیں تو نہ یہ تو نہیں، تو وہاں ہی جا کے وہ بریک ہو جاتے ہیں۔
یا کسی نے شو کیا بہت اچھا 2 سال کام کیا، تیسرے سال اس سے غلطی ہوئی تو وہاں بریک ہو۔ تو یہ یہاں ہماری سوسائٹی پہلے ہی ڈیوائیڈڈ ہے اور اس کو تھوڑی سی آنچ چاہیے، یعنی کہ تھوڑی سی غلطی کا موقع دیں، یا وہ سیاسی طور پر ہو یا مذہبی طور پر ہو یا شعوری طور پر ہو یا یعنی اکنامیکلی ہو، تو یہ ایک دم ڈیوائڈ ہو جاتی، پھٹ جاتی ہے۔ اس کے پھٹنے کا یہ بڑے فرق ہے۔ تو اور کچھ نہیں تو رات کو مولوی ان کو گرم کر دیتا، اس کا خون گرم کر دیتا، صبح وہ بکھرے بکھرے ہوتے، ایک ہی چارپائی پر راتی بیٹھے تھے، صبح مولوی نے فجر کی اذان پڑھی اور چائے پڑھی۔ اینی تو لیکن میں نے جو دیکھا ہے جہاں تک مشینری، جب آپ فارم کے اندر یا کسی گاؤں میں مشین لے کے جاتے ہیں، لائک ٹریکٹر لے کے جاتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالی لے کے جاتے ہیں، کمائن ہارویسٹر لے کے جاتے ہیں، تو یہاں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک کامن نیڈ ہوتی ہے۔ مثلا گندم کو کاٹنا، ٹھیک ہے، کسی نے 6 کلے ایکڑ کاٹنا، کسی نے 2 ایکڑ کاٹنا، کسی نے 50 ایکڑ کاٹنا، لیکن جب آپ کمائن ہارویسٹر لیں گے تو سارے اس کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ وہاں اپنی تفریق کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے لیے جو گندم کا کاٹنا یہ سب کے لیے ایک دن میں ضروری ہو جاتا ہے، کامن نیڈ، اتنی کامن نیڈ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اگر میں بھول گیا، ان کے ساتھ نہ جڑا تو نئی مشین آنی نہیں اور میں مت ہے، اور وہ ساتھ جڑ جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا۔ تو اینی وے مشینری کے معاملے میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں پرکورمنٹ کی ایسی ہیں، لائک سویابین آپ دیکھیں جب امپورٹ ہوتی ہے، یہاں نہیں پیدا ہوتی تو کمپٹیشن نہیں ہوتا، تو یہاں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں لیکن اے ٹو زی ساری نہیں، ہماری ابھی تک سکسیس سٹوری نہیں بنی، اور پروڈکشن میں تو بالکل ہی نہیں بنی، کیونکہ پروڈکشن سسٹم ہمارا بہت ڈیوائڈڈ ہے، پہلے ہی ڈیوائڈڈ ہے۔ ایک پیدل چل رہا ہے 2 بھینسیں لے کے، ایک کے پاس 10 گائے ہیں، ایک کے پاس 100 اونٹ ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو پروڈکشن کو نہ چھیڑیں۔ آج کے پروگرام کا آپ کو میں نے پھر بار بار تنگ کرنا ہے، یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو سی دی فیوچر آف ڈیری ان شارٹ؟ فیوچر بہت اچھا ہے، لیکن جیسے ہم نے دیکھا یہ فزیکلی آپ بھی اس کے گواہ ہیں، آپ بھی ساتھ رہے ہیں جیسے میرے ساتھ، تو ہم نے امپورٹ آف گائے دیکھیں، اس میں بھی دیکھو یہ ایک دفعہ گورنمنٹ نے نہیں شروع کیا اور اس کو تقریباً کوئی 6 دفعہ امپورٹڈ گائے فیل ہو چکا تھا، اور جب ہم نے کیا پراپرلی تو وہ چلا اور آج تک چل رہا ہے۔ ابھی اس کے علاوہ اور بھی کئی اس طرح کے پروگرام ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ کامیاب ہوئے چل رہے ہیں، لیکن اے آئی ٹیکنیشین ہی سمجھ لیں، ہم نے بڑی اٹاری سے ٹریننگ شروع کی، تو جب گورنمنٹ ایک بندے کو اسٹوڈنٹ کو 1000 دیتی تھی، ہم نے کہا نہیں ہم نے 3000 لینی، تو وہ بھی ماشاءاللہ سکسیسفل چلی، تو چل بھی رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر شفیق کر رہے ہیں، ڈاکٹر جی اے کا بھائی۔ تو ہمیں جو کرنا ہے فیوچر میں، جو میں نے سوچا ہے کہ ہم نے گرین فارڈر میں تو بریک تھرو کر لیا سائنس کے ذریعے، ابھی نہیں ہوا تو ہے میں نہیں ہوا، اور ہے کے اندر یعنی کہ جہاں پانی کی کمی ہے نسبتاً یا اسکیرسٹی ہے، 0.3 کہہ سکتے، وہاں ہے والی چیزیں بہت زیادہ اگائی جا سکتی۔ تو ہے کے لیے ہمیں مشینری چاہیے جو اڈاپٹیبل مشینری۔ ابھی تک جو ہمارے پاس مشینری ہے وہ کمرشل لارج اسکیل کی ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ جب ہم نے سالج والی کام شروع کیا تھا تو ہم بہت چھوٹی مشین لے کے آئے تھے جس کو سنگل رو کہتے ہیں، تو ہم نے 30-40 مشینیں لوگوں کو دی تھیں، اور وہ چھوٹے لوگوں نے ایک آواز پیدا کی اور اس نے یوز اس کو کیا، اور وہ اس کے اگینسٹ تھے اور اس کے فیور میں ہو گئے کہ یہ ساری چیز اچھی چیز ہے۔ اور جب یہ سمال لیول سے شروع ہوا تو پھر بڑھتا بڑھتا کمرشل لیول بن گیا، اور یہ سمال لیول پر بھی ہو رہا ہے، جس کو وہ چاہیے اور جس کو بڑا چاہیے وہ کمرشل مشین یوز کر رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہے میں ایسے نہیں ہوا، ہے میں سمال مشینری اڈاپٹیبل مشینری نہ ڈیولپ کی گئی، نہ دی گئی، نہ ہوئی، اور نہ ہی لوگ، حالانکہ ہمارے کھیت چھوٹے ہیں، ہمارے کھیت چھوٹے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے اور در چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، لیکن ہاں مشین بڑی ہے، تو یہ فٹر نہیں ہے جس کو کہتے ہیں فٹر، سراغ چھوٹا ہے اور پرزا بڑا لگ رہا ہے، تو وہ فٹن ہی نہیں ہے، تو اس کو فٹن کرنے کے لیے چھوٹی مشینری چاہیے،
کہ چھوٹی مشینری اڈاپٹیبل ہوگی، اور ہے چائنا میں، جاپان میں چھوٹی مشینری میں نے کئی دیکھی ہیں، میں کر سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، اور ایک دو بندوں کو دیے بھی ہیں، شاید ڈھائی بھی ہیں، تو وہ آتی بھی بڑی مہنگی ہے، وہاں سے 6 لاکھ کی شروع ہوتی ہے، تو یہاں آتی 15.5 لاکھ 18 لاکھ کی ہو جاتی ہے۔ لوگ امپورٹ کریں کہ جہاں ڈیولپ کریں، چلیے ڈیولپ بعد میں ہے، پہلے وہاں سے امپورٹ کریں گے اور پھر ڈیولپ بھی ہو جائے گی جب نمبرز بڑھ جائے گا، تو وہ ایک ہی نیڈ ہے مشینری، اور مشینری سے آپ جتنی بھی فیٹننگ کے لیے، ملکنگ کے لیے، یہ ساری کی ساری ضرورت پوری ہے۔ آج دیکھیے آج کیا ہے، آج کمائن ہارویسٹر گندم کو کاٹ رہی ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہ چھوٹی مشین چاہیے کہ جو اس کے سٹرا کو اٹھائے اور چاپ کرے اور پوری کی شکل میں رکھے، لیکن لوگ نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، رائس کو بھی آگ لگاتے ہیں، اس کو بھی آگ لگاتے ہیں، مشینری نہیں ہے، تو ہمارا ڈبل ٹرپل لاس ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ اس کے لیے مشینری لانی ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ رہی بات دوسری ڈیری کے ساتھ ہم نے فیٹننگ کرنا ہے، اور فیٹننگ کے لیے فارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ بہت ہے، مارکیٹ ہے، لوگ ڈیولپ ہو گئے ہیں، سراؤنڈنگ میں کنٹریز جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بریڈ نہیں ہے۔ ہمیں IVF ڈیری کے لیے جہاں ضرورت تھی IVF کی بفلو میں، گائے میں، وہاں اس کی سارٹنگ ڈیری اور فیٹننگ دونوں کی IVF نے کرنی، ایک کام نہیں کرنا، صرف 2 کام کرنے جینیٹیکلی، کہ فیٹننگ کس طرف ہے اور ڈیری کس طرف ہے، وہ جین علیحدہ کرنے ہیں، وہ جین علیحدہ کرنے ہیں، ملٹیپل اپلیکیشن سے وہ جین علیحدہ ہوں گے، سیپریٹ ہوں گے، سیگریگیٹ۔ جب وہ سیگریگیٹ ہو جائیں گے فیٹننگ کے، تو پھر ماشاءاللہ ہماری ہی بری، جس طرح ہول سیل فریزین ہے اس میں جناب اعلیٰ فیٹنگ ہے اور علیحدہ بلڈ ہے، اسی میں انہوں نے نکالا اور پھر نکالا، تو ہم بفلو میں بھی اور اپنی گائے کی بریڈ میں، چاہے سائی والا چاہے بلوچستانی ہے، اس کے جینز علیحدہ کر کے ہم فیٹننگ بھی کریں گے اور ڈیری بھی کریں گے۔ تو یہ جینیٹیکلی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے IVF کی، 2 پروڈکٹ بنانے کی، اور فیڈنگ میں ہمیں ضرورت ہے ہے کی، اور ہے کی اڈاپٹیبل مشینری کی۔ اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو بندے ہمارے پاس بہت ہیں، سورج ہمارے پاس ہے، گرمی سردی ہے، مارکیٹ ہے، پروسیسنگ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈیری چلے گی اور ڈیری ہوگی۔ مڈل ایسٹ کے یہ وہ سراؤنڈنگ بہت مارکیٹ ہے، بہت مارکیٹ، لیکن ہمیں پیدا کرنے کے لیے آرگنائزر سسٹمیٹک ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا مارکیٹنگ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن مارکیٹ نظر آ رہی ہے، جس طرح فیٹنگ میں اب آ رہی ہے، بہت لوگ آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے، پروڈکشن ہماری صحیح ہے، ہمیں کوئی بلیتی بچہ، کوئی دیسی بچہ، کوئی ادھر سے بچہ، کوئی ٹھنڈی کا بچہ، ان کا گروتھ ریٹ ایک جیسا نہیں ہے، ان کا گوشت کا ٹینڈر ایک جیسا نہیں ہے، تو یہ ہمیں بہت جلدی کرنا ہے جینیٹیکلی، اور پھر ہم کامیاب ہیں ماشاءاللہ، پھر ہماری ڈبل کراپ ہو گئی۔ دیکھیے یہی گائے دودھ بھی دے گی اور انڈا دے گی IVF کے لیے، اور وہ بھی بیچیں گے، اور جو میل ہوگا ان کا گوشت بنا کے بیچیں گے، تو ہماری تو 3 کراپس ہو گئی، بچہ علیحدہ ہوا تو ہماری تو 4 کراپس ہو گئی۔ بھائی صاحب 4 کراپ کا سوچیں اور چارے کے لیے ہے کا سوچیں، اور ختم، ہمارا کام ہو جائے گا۔ زندہ باد، تھینک یو سو ویری مچ جی، ینگ ایز ایور، آپ کی آواز میں وہی چمک دمک ہے جو ہم نے آج سے 30 سال پہلے سنی تھی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھا کے ہم بھی بڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ ہوپفلی آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی اچھا لگا ہوگا، اب آگاہ کیجیے گا اپنی رائے سے، اور جو آپ کے ذہن میں سوال ہے ڈاکٹر صاحب کو ہم دوبارہ تکلیف دے سکتے ہیں، ان سے جو کچھ کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہو، اسٹارٹنگ فرام دا ایکچوئل فیزیبلٹی آف دا فارم ٹو رننگ دا فارم ٹل ایکسپینڈنگ، وٹ ایور آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتے ہوں تو ضرور پوچھیے گا، وی ول بی دیئر ٹو آسک ہم، اور انشاءاللہ یہ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔